دین سیکھنا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ دین سیکھنا ہے اور دین کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، سنت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے۔ اب اس کے لیے ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو، ہماری شکل و صورت، بال ہمارے شریف ہوتی ہے، کڑھن ہوتی ہے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے، تو جب اور کے لیے ہوتی تو پھر اپنے بارے میں کیوں نہیں ہوتی؟ اپنے بارے میں تو پہلے ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور اسی بات کے لیے میں نے یہ انتظامی طور پر کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ اب میں نے 24 گھنٹے کا جو نظام الاوقات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہ بڑے کو ہوگی، نہ چھوٹے کو ہوگی، نہ استاذ کو ہوگی، نہ شاگرد کو ہوگی۔ اس کی پابندی سب کے لیے لازم ہے۔ جب تک زندگی نظام کے تحت نہیں آتی تو حیوانی زندگی ہوتی ہے، جب زندگی ایک نظام کے تحت پابندی میں آ جاتی ہے تو پھر وہ انسانی زندگی ہوتی ہے، پھر وہ تربیت والی زندگی ہوتی ہے۔ تو روزانہ ہمارے مدرسے کے اندر جتنے بچے رہتے ہیں ان کے لیے اٹھانا شروع کیا جائے گا 5 بجے، اور 5 بجے کے بعد پھر کلاس کے اندر جو حاضری ہوگی وہ 5:25 تک لازمی ہوگی۔ مسجد میں 5:25 تک حاضری لازمی ہوگی۔ 25 منٹ کے اندر آنا سب کا لازم، کسی ایک کو بھی اس میں تاخیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کس کو عذر ہے فلاں تو اپنا پہلے اٹھ جائے، جلدی اٹھے، میں غسل کر رہا تھا، میں کپڑے بدل رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا، تو یہ چیزیں اپنی پہلے اٹھ جائے۔ بڑی لمبی رات ہے، آرام سے کر سکتا ہے، تو یہ لازمی ہے، اس کا خیال رکھنا سب نے۔ 25 منٹ تک کتنے منٹ بن جائیں گے؟ 5 سے 25 منٹ میں تم نے اٹھنا ہے، بستر سمیٹنا ہے، وضو کرنا ہے، مسجد میں آ جانا ہے۔ آگئی بات سمجھ؟ 5 منٹ لیٹ ہوگا 10 منٹ کھڑا ہو کے پڑھے گا۔ جتنے منٹ 25 منٹوں کے بعد لیٹ آئے گا اتنے منٹ وہ کھڑا ہو کے پڑھے گا، اس کے بعد اسے بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ پھر فجر کی سنتوں کے لیے 5 منٹ پہلے چھوڑا جاتا ہے۔ تو نماز ہو رہی ہے مثال کے طور پر کتنے پر؟ 6:10 پر، تو 6:05 پر سنتوں کے لیے وہاں سے آپ نے اٹھنا ہے۔ پھر فجر کی سنتیں ادا کرنی ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز ہوگی۔ نماز کے بعد پھر درس قرآن کے اندر بھی سب نے جاگ کر کے بیٹھنا ہے، اور یہ لازم ہے۔ جو اونگتے ہوئے ادھر ادھر، میں اب اچھی طرح سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں، اور آئندہ پھر جس نے بھی ایسا کیا، سونے والی بات، چھپنے والی بات، لیٹنے والی بات، کسی کا پشت کے پیچھے جھاڑ بھی پلانی ہے اور سزا بھی دینی ہے، یاد رکھو۔ اور جس وقت درس ختم ہو جائے گا تو پھر جو طالب علموں کی پڑھائی ہے، جو ہم یہاں مستقل رہنے والے ہیں، ان کی سورۃ یاسین پڑھنا ضروری ہے۔ یہ جو 5 منٹ 2 منٹ بیٹھ کر کے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ سورۃ یاسین جس نے بھی پڑھنی ہے، جس کو پڑھی ہوئی ہے، اس کے لیے وہ ضروری ہے۔ جس نے وہ نہیں پڑھی ہوئی تو اتنی دیر وہ بے شک جو اس نے صورتیں پڑھی ہوئی ہیں، آخری ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، اور کچھ نہیں پڑھا ہوا، درود پاک نورانی قاعدے والے ہیں، درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، لیکن اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے جتنی دیر میں جن لوگوں نے سورہ یاسین پڑھی ہوئی ہے، زبانی یا ناظرے، وہ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد چھٹی ہوگی اور وہ بے شک اپنی یہاں سے چلے جائیں گے۔ 7:40 یہ پڑھائی شروع ہونے کا وقت ہے، یہ بستر سے اٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ گھر سے آنے کا وقت نہیں ہے، یہ پڑھائی شروع ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت درسگاہ میں حاضری ہوگی، اگر 7:40 پر کوئی حاضر نہ ہوا تو اس کو سزا ملے گی، یاد رکھو، یہ کوئی تھوڑا ٹائم نہیں ہے۔ 7:40 پر درسگاہ میں حاضری ضروری ہے، درجہ کتابوں والے بھی سن لیں، قرآن مجید والے بھی سن لیں، کوئی اس سے تاخیر اور لیٹ نہیں کرے گا۔ اس 7:40 سے لے کر کے 9:30 تک پڑھائی ہوگی۔ 9:30 بجے کھانے کا وقفہ ہوگا 10 بجے تک، 9:30 سے 10 بجے تک آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوگا۔ اس میں بھی لیٹ کرتے ہیں، لیٹ برداشت نہیں ہوگی، بالکل اس کے اندر فارغ ہو کے آنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر چھٹی ہوگی فی الحال 12 بجے، جب تک وہ دوسرے استاد سے پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک پڑھائی چلے گی، کیونکہ ہمارے 6 سبق سارے کے سارے ہم نے پہلے ٹائم پڑھانے ہیں، اور اب سال کا آخر ہے، کتابیں ختم بھی استاذوں نے کرانی ہوتی ہیں، اور وہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔
وہ تمہارے مسئلے کے لیے ہیں۔ آگے بات سمجھ، اس لیے 12:15 ہو جائیں یا 12 ہو جائیں، ہاں اگر جب تک استاد صاحبان نہیں ہیں اس سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں پھر کوئی بات نہیں، جب سب اس میں فارغ ہو جائیں گے تو 5-10 منٹ کے بعد چھٹی دے دی جائے گی۔ تو یہ 12 بجے تک فی الحال چلے گا، جب استاد سارے حاضر ہوں گے پھر جب سبق ختم ہوں گے، چاہے 12 بجے ہوں چاہے 12:15 بجے ہوں، 12:15 سے لے کر کے پھر ظہر کی نماز تک وقفہ ہوگا، 1:30 بجے نماز ہے، اس سے پہلے مسجد میں سنتوں کا پڑھنا لازم ہے۔ اچھی طرح سے بار بار درجہ کتابوں والوں کو میں ڈاٹ ڈبٹ کر رہا ہوں، سنتوں کے نہیں ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا سیکھتے ہیں اللہ کے بندے مدرسے میں رہ کر کے۔ تو سنتے ہیں نماز کے پہلے والی 4 یہ پڑھنا پہلے لازمی ہے۔ ہاں کبھی کبھار انسان ہے عذر ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے، عادت نہیں بنا لینی چاہیے، یہ جو تمہاری عادت بن گئی، عادت والی بات اب برداشت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر عصر کی جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے ساتھ فوراً چھٹی نہیں ہوگی، سن لو اچھی طرح سے، 10 منٹ پہلے چھٹی ہوگی۔ 4 بجے نماز ہے تو 3:50 پر چھٹی ہوگی۔ یہ جو اذان شروع ہوتی ہے اور سارے بھاگ جاتے ہیں، یہ بالکل میں بتا رہا ہوں، آئندہ پوچھنے کی، بتانے کی، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت بس 10 منٹ ہوں گے وضو کرنے کے، یہ باہر نکلنا لازمی ہے، مدرسے میں جانا لازمی ہے، پھر تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے، کسی کی پہلی رکعت رہ جاتی ہے۔ اتنی شرم آ رہی ہوتی ہے مجھے کہ بھی مدرسے میں بیٹھا ہوا ابھی طالب مسجد سے اٹھ کے گیا ہے اور واپس نماز کھڑی ہو گئی، کسی کی رکعت 50 منٹ پر چھٹی ہوگی اور 10 منٹ میں صرف جس نے وضو کرنا ہوگا وضو کرے گا، جس نے وضو نہیں کرنا ہوگا تو وہ 4 رکعت سنتے پڑھنا چاہے غیر موقدہ وہ پڑھ لے، نفلیں پڑھنا چاہے 2 رکعتیں وہ پڑھ لے، ذکر کرنا چاہے جیسے اس کی مرضی۔ نماز عصر سے لے کے مغرب تک چھٹی ہوتی ہے، اور پھر جو عصر کی نماز کے بعد ہماری یہاں 5-10 منٹ کی، زیادہ سے 10 منٹ کی، 10 منٹ سے کم کی ہوتی ہے ہماری محفل، اس میں شرکت تمام طلباء کی لازم ہے، کوئی بھی اس میں استثناء نہ کرے سوائے اس کے جو پڑھانے کے لیے جاتا ہے، اس کو اجازت ہے، اور کوئی بچہ بھی اس مجلس میں غیر حاضر نہ ہو۔ صرف 10 منٹ بھی میں نے کہا ہے، ورنہ ہماری پچھلی ویڈیوز موجود ہیں، ہماری 8 منٹ کی، 5 منٹ کی، 7 منٹ کی، اتنے منٹ کی ہے، تو اس میں شرکت سب کے لیے لازمی ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹی ہوگی نماز مغرب تک۔ نماز مغرب سے پہلے یہاں موجود، مغرب کے بعد کھانا ہوگا جیسے کہ پہلے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پڑھائی شروع ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز سے پھر 10 منٹ پہلے چھٹی ہوگی، یہاں بھی اذان کو نہیں دیکھنا، وقت کو دیکھنا ہے۔ 10 منٹ پہلے چھٹی ہوگی، جس نے وضو تازہ کرنا ہے وضو تازہ کرے گا، جس کا وضو ہوگا وہ اپنے نفلیں سنتے ذکر کرے گا۔ نماز کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس میں سب کی شرکت لازمی ہے، خصوصاً جو ہمارے یہ خاص شاگرد ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، ان میں سے کوئی غیر حاضری کرے مجھے بتانا ہے، کبھی مجھے یاد آتا ہے کبھی نہیں آتا، چاہے وہ فرحان ہے، چاہے وہ غفران ہے، چاہے وہ لقمان ہے، چاہے وہ فضل الرحمان ہے، چاہے وہ عثمان ہے، چاہے وہ فلان ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، سب نے یہاں پابندی سے شریک ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ فضائل اعمال کی تعلیم کے بعد پھر پڑھائی شروع ہوگی۔ اب پڑھائی کے اندر ہم نے مشورہ کرنا ہے، چونکہ راتیں لمبی ہیں، اب دارالقرآن میں آج کل 10:30 بجے تک پڑھائی ہوگی، اس میں ہم ترتیب بنائیں گے کتنی دیر سکول کی پڑھائی ہو اور سکول پڑھائی کے ساتھ کتنی دیر دوسری پڑھائی ہو۔ تو بہرحال 9 بجے تک پڑھائی ہوگی، 9 بجے سے پہلے چھٹی نہیں ہوگی، 9 بجے کے بعد چھٹی ہوگی، پھر 9:45 10 بجے سو جانا لازمی ہوگا۔ 10 کے بعد کوئی بندہ بھی بستر میں باتیں کرتا ہوا اور موبائل شریف سے باتیں کرتا ہوا اس کو سنتا ہوا بالکل نہ پایا جائے۔ میں نے خصوصی طور پر اس کا خیال کرنا ہے، تمہاری نیند پوری نہیں ہو رہی، ہمیں تنگ کر رہے ہو صبح کے وقت، اس کی وجہ رات کا موبائل ہے۔ موبائل کی اجازت صرف 2 وقت ہے، ایک دوپہر کو جو وقفہ ہے اور ایک عصر سے مغرب جو وقفہ ہے، بس اس کے علاوہ کسی بچے کا موبائل پکڑا گیا تو بالکل یا ہم توڑ دیں گے یا ہم اس کو اپنے پاس ضبط کر لیں گے، پھر سال کے آخر تک نہیں دیں گے، یہ ہم بتا رہے ہیں۔ صرف یہ 2 وقت موبائل جو ہے وہ اگر اپنا استعمال کرنا چاہتا ہے کر لے، ایک دوپہر کے وقفے میں، اس کو سمجھ لو 10 بجے تک سونا لازمی ہے۔ 10 بجے کے بعد کوئی بچہ پھرتا چلتا ادھر ادھر باتیں کرتا ہوا بالکل نظر نہ آئے، مکمل سناٹا اور تمام نے سو جانا ہے، یہ لازمی بات ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کے خلاف کرنے والا پھر اپنی سزا کا خود فیصلہ کرے گا کہ جو میں نے نظام الاوقات بتایا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے لیے ہے، ہمارا کھپنا، ہمارا کڑنا، ہمارا مشورہ کرنا، ہمارا محنت کرنا، ایک ایک استاذ کی جو صلاحیت خرچ ہو رہی ہے وہ ساری تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ ہم نے رسم ادا نہیں کرنی، باقاعدہ انشاءاللہ مدرسہ بنانا ہے،
ہم نے صرف نام نہیں کرنا، ہم نے باقاعدہ انشاءاللہ مدرسہ بنانا ہے اور طلباء کی پڑھائی کر کے دکھانی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے قرآن کا شعبہ ہوگا تب بھی مثالی ہوگا، کتابوں کا شعبہ اللہ ہم ہر سال مزید سے مزید بہتری لائیں گے اور زیادہ سے زیادہ بہتری لائیں گے۔ ابھی جتنا ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا بہت ہی ہمارے ٹارگٹ سے پیچھے ہیں، ہمارا ٹارگٹ اس سے بھی بہت اچھا ہے اور آگے ہے انشاءاللہ۔ ابھی تو ہمارے پاس وسائل بھی نہیں تھے، ہم نے آنن فنن ایسے کیفہ متفقہ شروع کر دیا ہے۔ اگلے سال ہماری کچھ مزید تیاری ہوگی، آگے مزید تیاری ہوگی۔ طلباء کے لیے بھی سہولتیں اللہ پاک مہیا کرے گا انشاءاللہ، رہنے کے لحاظ سے بھی، کھانے پینے کے لحاظ سے بھی، اور پڑھائی کے لحاظ سے تو بہتری سے بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یہ باتیں پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ وضع قطع کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کوئی بچہ اگر کسی طرح کا جرم، فلاں نے چوری کر لی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے فلاں بچے کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، اسی قسم کی کوئی شکایت کسی بچے کی نہ آئے، بالکل نہ، ایک دوسرے پر بہتان فلاں فلاں۔ اور اسی طریقے سے مدرسہ اور مسجد، ان کا احترام، ان کی صفائی، اور کتابیں جو آپ کو اللہ نے دی ہیں ان کا احترام، ان کی صفائی، ان کو بچانا ٹوٹنے سے، پھاڑنے سے، خراب کرنے سے، تپائیاں ہیں، ایک ایک چیز یہ ہمارے پاس امانت ہے اور ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب اس پورے نظم الاوقات کی ہم سب نے کوشش کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے معاون ممد بننا ہے تاکہ میں بھی آسانی سے عمل کر سکوں، دوسرا بھی آسانی سے عمل کر سکے۔ کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، اس کو خواہ کے لیے پیچھے نہیں ہٹانا، بلکہ تعاون کر کے ایک دوسرے سے عمل کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ